ان اس کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں جب تک حاکم کی عظمت دل میں نہ ہو تو حاکم کے حکم کی عظمت بھی دل میں نہیں آ سکتی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک بڑے متقی پرہیزگار دیندار شخصیت گزرے ہیں، تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی ایک مثالی زندگی جنہوں نے گزاری۔ ان کا ایک غلام، ادنا سا غلام تھا جس کا نام تاریخ میں ایاز آتا ہے، بڑا فرما بردار، بڑی عظمت کرنے والا، بڑی خدمت کرنے والا، بڑا دیانت دار، امانت دار۔ تو بادشاہ کے دل میں بڑی اس کی قدر تھی، بڑی عظمت تھی، بڑی محبت تھی۔ بات بات پہ بادشاہ اسی کا ذکر کرتے تھے۔ جو بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، امراء وزراء، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہونے لگا، بے قراری کا طوفان اٹھنے لگا۔ بھئی اس بادشاہ کو کیا ہو گیا، جب ہم اتنے بڑے بڑے وزراء اس کے سامنے موجود ہیں، اس ادنا غلام کو کیوں بار بار پوچھتا ہے؟ تو بادشاہ کو جب اس بات کا اندازہ ہوا، محسوس ہوا، تو ایک محفل سجائی اور اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا بھی منگوایا گیا اور ساتھ میں ایک ہتھوڑا بھی منگوایا گیا۔ تو بادشاہ نے ایک وزیر کو بلا کر کہا کہ بھائی ہمارا حکم ہے، اس ہتھوڑے کو اٹھاؤ اور اس ہیرے کو پھوڑ دو۔ اب وزیر عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا، کہا بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا اتنا بڑا نقصان کر دوں؟ آپ کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، یہ میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ایک عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی حکمت بھرے باتیں سنا کر جو ہے اپنے آپ کو ایک معزز بنایا جائے۔ بہرحال جب دوسرا وزیر آیا تو دوسرے نے بھی الگ بات کہی کہ بادشاہ زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ سے نمک حرامی کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آتے گئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے گئے، چلے گئے۔ آخر میں اس ادنا غلام کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا حکم ہے، اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایک ہی حکم تھا کہ ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا اور اس قیمتی ہیرے پر وار کیا، جس کی وجہ سے وہ ہیرا بکھر گیا۔ ساری مجلس تانے دینے لگی کہ کتنا بیوقوف ہے، شاید بادشاہ نے آزمانے کے لیے بات کہی ہوگی، تم نے تو حقیقت میں کر دیا، اتنا بڑا تم نے نقصان کر دیا۔ تو بادشاہ نے بھی کہا ایاز تم نے اس بات کو تم نے سیریس لے لی، تم نے اس بات کو حقیقت میں بدل دی۔ تو اس غلام نے بڑے غمزدہ انداز میں، درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ یقیناً یہ بہت قیمتی سرمایہ تھا، بہت قیمتی چیز تھی، لیکن میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک قیمتی ہیرا تھا اور ایک قیمتی آپ کا حکم تھا۔ اگر نہ پھوڑتا تو آپ کا حکم ٹوٹ جاتا، تو میرے نگاہ میں اس ہیرے کی وہ قیمت نہیں ہے جو آپ کے حکم کی قیمت ہے۔ میں نے ہیرے کو توڑنا اور اسے پھوڑنا مجھے گوارا تھا، لیکن آپ کے حکم پر تھوڑی دیر بھی کروں یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، یہی حقیقت ہمارے رب کے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم کی عظمت کس کے دل میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے میناروں سے مؤذن آواز بلند کرتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ظاہر میں تو مؤذن کی آواز ہے، حقیقت میں تمہارا پیدا کرنے والا خالق تمہیں بلا رہا ہے۔
تمہیں تمہارا حاجت رواں بلا رہا ہے، تمہیں تمہارا مالک بلا رہا ہے۔ اب ہمارا ایمان کس سطح کا ہے کہ ہم اذان کی آواز سنیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان لرز جائے؟